बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक़ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, एक तरफ इमरान खान साहब सबके सरों पे भूत की तरह सवार हैं, दिमागों पे सवार हैं, असाब पे सवार हैं, और दूसरी जानिब हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर भी मामला जो चल रहे हैं अब उनमें भी ज़रा थोड़ा सा संगीनी पैदा होते जा रही है, क्योंकि अब आ गया है मामला नेक टू नेक और दिनों के मामलात हैं। 2-4 दिन आगे आगे पीछे करना है, क्योंकि बुनियादी नून लीग का मैं आपको बार बार कह चुका हूँ, नून लीग एक अपना एक रोड मैप लेके बैठी है और उस रोड मैप के मुताबिक वो कौमी असम्बली तहलील करना चाहती है और इंतखाबात अपनी मर्ज़ी की तारीख के मुताबिक करवाना चाहती है। उसका बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है। अब इन हाउस जो उनका है, किचन कैबिनेट जो है शरीफ फैमिली की, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, बड़े क्लियर हैं कि किसी भी सूरत में जरदारी साहब को, इन सब को घेर घार के आप ले जाएं और असम्बली तहलील कर दें, 2-4 दिन पहले कर दें, ताकि हम इलेक्शन जो है वो नवंबर में करवाए जाएं। और एक ही हदफ है उनका, वो है कि चीफ जस्टिस जो है वो बदल जाएं, नए चीफ जस्टिस आ जाएं, जस्टिस काजी फाइजा साहब, और उनके टेन्योर में सब कुछ हो, शेड्यूल भी उनके टेन्योर में आए और उनके होते हुए ये सारा कुछ किया जाए। क्योंकि अब इसमें ज़ाहिर है जब वो इतना ज़ोर लगा रहे हैं तो जो कॉन्स्पिरेसीज़ हैं, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ हैं, फिर उनको तक़वियत मिलती है कि वाक़तन दाल में कुछ ना कुछ काला ज़रूर है। क्योंकि एक कौमी असम्बली है, 13 अगस्त को अपनी मुद्दत पूरी कर रही है और ये एक एजाज़ की बात होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यही बात कर रही है बार बार कि पिछली 2 पार्लियामेंट, क्योंकि 1947 से लेके 2002 से पहले 1997 वाली असम्बली तक किसी भी असम्बली ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। तो 2002 से 2008 तक असम्बली ने मुद्दत पूरी की, 2008 से 13 तक असम्बली ने मुद्दत पूरी की, 2013 से 18 तक असम्बली ने मुद्दत पूरी की, और अब ये मुसलसल चौथी असम्बली होगी जो अपनी मुद्दत पूरी करेगी पार्लिमान पिछले 20 सालों में। तो पीपल्स पार्टी इस प्रैक्टिस को जारी और सारी रखना चाहती है, और लेकिन अब इसमें बदनीयती एक वाज़ेह है, और वो बदनीयती है मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से कि वो चाहते हैं कि अगर इलेक्शन जो है वो नवाज शरीफ साहब के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव लेना चाह रहे हैं जुडिशरी के ज़रिए, क्योंकि इस वक्त तक तो नहीं कुछ उनको मिल रहा। उसकी वजह कि नवाज शरीफ साहब का केस बड़ा क्रिटिकल है, और एक तरफ तो वो देखे गए हुए हैं 50 रुपए का बयान हल्फी, और ये जब असम्बली टूटेगी, इक़्तिदार ख़त्म होगा, तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी आ जाएंगे, उसी नरगे में आ जाएंगे, क्योंकि वो गारंटर हैं। और शहबाज शरीफ साहब जब नरगे में आएंगे तो नवाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि इनकी ख्वाहिश है कि जनाब उनको रेड कारपेट मिले जब वापसी पे आएँ, और कोई गिरफ्तारी ना हो, कोई सजाएँ ना हो, कोई कुछ ना हो, ये चाहते हैं। लेकिन उसका एक प्रोसीजर है, अब वो प्रोसीजर भी अडॉप्ट नहीं करना चाह रहे। वो चाहते हैं कि नहीं, ऊपर ऊपर से सारा कुछ मैनेज हो जाए चीज़ें, तो लिहाजा वो इस तगोदौ में लगे हुए हैं और उसको मैनेज करने की कोशिश कर रही हैं मरीम साहिबा मुस्लिम लीग नवाज़ पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि उनका ख्याल है कि हमें मिलिट्री साइड से तो हमें फुल सपोर्ट है, उधर से तो हमें कोई मसला नहीं है, और अब हम आगे बढ़ें और जुडिशरी साइड भी हमारी मर्ज़ी की आ जाए, और जब हमारी मर्ज़ी की आ जाएगी तो फिर हम होंगे और हम होंगे और हम होंगे। फिर इन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को भी आंखें दिखानी हैं, और फिर इन्होंने किसी अपोजिशन को भी जीने नहीं देना, पीपल्स पार्टी को भी ये उसी लाठी से हाँकेंगे जो एतजाज़ एहसन साहब ने कौमी असम्बली में तकरीर खड़े होकर तकरीर की थी। उन्होंने कहा था कि ये जब ज़रूरत पड़ती है तो ये पाँव पकड़ते हैं, और जब ज़रूरत ख़त्म होती है तो ये फिर गिरेबान पकड़ते हैं। ये नून लीग की उन्होंने कहा था ये खासियत है शरीफ फैमिली की, ये उन्होंने पूरी तकरीर की थी। लिहाजा वो इस काम में लगे हुए हैं और मुसलसल लगे हुए हैं। तो बहरहाल आज फिर एक बड़ा दिलचस्प मामला हुआ कि अब ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों ये चाहते हैं 2 दिन पहले असम्बली तहलील हो जाए और फिर हम इलेक्शन ले जाएं नवंबर में, और वही तारीख है जी 17 सितंबर को जस्टिस काजी फाइजा साहब चीफ जस्टिस बन जाएंगे, और उसके बाद फिर वो कहते हैं कि 2 महीने हमें मिल जाएं, अक्टूबर और फिर आगे नवंबर तक चला जाए मामला, 1.5 महीना मिल जाएगा, तो 54 दिन का जो शेड्यूल आता है वो उस वक्त आए, तो उस वक्त आए और नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी सज़ाएँ ख़त्म हो चुकी हों। तो ये है मामला। तो बहरहाल ये सारे के सारा प्लान जो है जरदारी साहब को भी पता है, मौलाना साहब को भी पता है, MKM को भी पता है, सबको पता है, हमें पता है तो उनको भी पता है, सारों को पता है, यही प्लान है उनका। अब कल जो हुआ बड़ी बारीक वारदात, मुस्लिम लीग नवाज़ ने, मरीम औरंगज़ेब साहबा ने लाहौर से ये खबर चलवाई कि 8 अगस्त को असम्बली तहलील कर दी जाएगी, और 8 अगस्त के बाद
اب 8 اگست کو اسمبلی تحلیل کی جاتی ہے، 2 دن پریزیڈنٹ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، وہ دستخط کریں نہ کریں، اپروو کریں نہ کریں، اسمبلی از خود تحلیل ہو جائے گی۔ اب 8 اگست کو اب پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ چیزیں طے نہیں ہوئی۔ پیپلز پارٹی زرداری صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی آخری ملاقات بھی جو ہوئی اس میں بھی یہی طے پایا کہ اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی 13 اگست کو، اور 13 اگست کو اسمبلی مدت پوری کرتی ہے، خود بخود تحلیل ہوتی ہے، سندھ اسمبلی بھی تحلیل ہو جائے گی، بلوچستان بھی تحلیل ہو جائیں گی۔ تو اس صورت میں الیکشن ہونا ہے 60 دن کے اندر اندر، اور وہ تاریخ بنتی ہے 12 اکتوبر سے پہلے کی، 12 اکتوبر سے پہلے کی۔ 8 اکتوبر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پہلے دی ہوئی ہے، اگر اس کو 2 دن اور آگے لے جائیں، اس سے زیادہ آگے جا نہیں سکتا۔ اب ادھر سے ریئیکشن آتا ہے، پیپلز پارٹی اس پہ ناراض ہوتی ہے اور وہ پہلے خبر چلوا دی جاتی ہے، کیونکہ کل مریم نواز صاحبہ نے کل پارٹی کو ہدایت کی کہ یہ زرداری صاحب اور جو شہباز شریف صاحب کے آپس میں گٹ مٹ چل رہی ہے، اس کنفیوژن کو ختم کریں، اور ہم نے اسمبلی 2 دن پہلے تحلیل کرنی ہے اور الیکشن ہم نے نومبر میں لے کے جانا ہے، یہ میاں نواز شریف صاحب کا حکم ہے۔ اب میاں نواز شریف صاحب کا حکم ہے یا مریم صاحبہ کا ہے، یہ تو پارٹی خود ہی جانتی ہے، تو لہٰذا اس کے بعد کل یہ خبر چلی تو آج پھر یہ خبر چلوا دی گئی کہ جناب 8 اگست کو اسمبلی تحلیل ہو جائے گی۔ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے ان کو فون کیا، انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے پاس ابھی ہتھیار ہیں اور ان کے پاس کارڈز ہیں کہ وہ چاہیں تو وہ نون لیگ کو اس طریقے سے من مانی نہیں کرنے دیں گے۔ اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر یہ اسمبلی توڑ دیتے ہیں، قومی اسمبلی، نون لیگ بضد ہے کہ اگر قومی اسمبلی توڑ دی جائے 8 اگست کو اور ہم نے الیکشن کروانا ہے نومبر میں، تو اگر زرداری صاحب اپنی اسمبلی نہیں توڑتے اور سندھ اسمبلی نہیں توڑتے اور بلوچستان اسمبلی نہیں ٹوٹتی تو وہ اپنی مدت پوری کرتی ہے، تو الیکشن ہوں گے 60 دن کے اندر اندر۔ تو ادھر قانون آئین جو ہے وہ 60 دن والا، ادھر قومی اسمبلی کا 90 دن والا، تو پھر بھی الیکشن جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی مرضی کے بغیر، بلوچستان عوامی پارٹی اور دیگر جماعتیں جو کہ بلوچستان میں اتحادی، ان کی مرضی کے بغیر الیکشن آگے جا نہیں سکتا۔ لہٰذا پیپلز پارٹی نے سخت میسیج دیا، جب سخت میسیج دیا تو پھر مریم اورنگزیب صاحبہ نے ہی تردید کروائی اسلام آباد سے، اور انہوں نے اسلام آباد کے کچھ جرنلسٹوں کو میسیج کیا کہ جناب یہ خبر غلط ہے۔ لاہور سے خود چلوائی مسلم لیگ نواز نے کہ یہ خبر چلا دیں، 8 اگست کو اسمبلیاں تحلیل ہونی ہے، پیپلز پارٹی سے رد عمل آتا ہے، تب اسلام آباد کے پھر رپورٹرز کو کہا جاتا ہے کہ یہ خبر غلط ہے۔ اب ظاہر ہے اسلام آباد والے رپورٹرز کو تو نہیں پتا کہ لاہور کے رپورٹرز کو خبر کس نے دی اور کس نے چلوائی، تو انہوں نے یہ خبر چلوا دی۔ اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ جب یہ خبر چلی تو پیپلز پارٹی کے ساتھ پھر رابطہ ہوا رپورٹرز کا، جو طے شدہ ایس او پیز ہیں کہ ذرا پتہ کریں۔ پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم آن دا ریکارڈ کچھ نہیں بولیں گے، آف دا ریکارڈ یہ ہے کہ ہم اسمبلی تحلیل نہیں ہونے دیں گے وقت سے پہلے، اور یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں مدت پوری کرے اور پاکستان کا پارلیمان جو ہے وہ ایک اور تاریخ اس میں رقم ہو جائے کہ 4تھی اسمبلی مسلسل 2002 سے 2008، 2008 سے 2013، 13 سے 18 اور 18 سے 23 یہ مدت پوری کرے۔ پرائم منسٹر چینج ہوتے رہے ہیں، وہ 2002 میں بھی ہوئے اور 2013 میں بھی ہوئے، 2008 میں بھی ہوئے، پرائم منسٹر چینج ہوتے رہے لیکن پارلیمان اپنی مدت پوری کرے، لہٰذا یہ فیصلہ ہوا ہے۔ اور پیپلز پارٹی نے پھر اپنا فرما دیا، جو کچھ جاری کروانا تو انہوں نے بھی میڈیا سے آف دا ریکارڈ گفتگو کر کے کر دی۔ اب یہ لڑائی جو ہے، یہ میں نے بتا دیا کہ پیپلز پارٹی کے پاس ابھی کارڈ ہے، سندھ اسمبلی کا کارڈ موجود ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہے گی تو وہ اسمبلی نہیں ٹوٹے گی، تو لہٰذا یہ لڑائی ابھی آگے بڑھنی ہے اور اس پہ جو تگ و دو چل رہی ہے، کیونکہ اگین پیپلز پارٹی جو ہے وہ بڑے ہی ان کا پوائنٹ آف ویو، اور پیپلز پارٹی کا بھی، جرنلسٹوں کا بھی جو بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اب آپ کو آخری 2 دن پہلے، تو کیونکہ یہ میلافائڈ ہے نا، کوئی اس کا مطلب ہے آپ کے دماغ میں کچھ ہیں، کچھ پس پردہ کچھ چیزیں آپ نے مینیج کی ہوئی ہیں، اور یہ مینیج کرنے کی وجہ سے آپ یہ اس پہ زور لگا رہے ہیں، ورنہ تو 2 دن پہلے کیا اور 2 دن بعد میں کیا، یہ غلط بات ہے۔ یا تو پھر اگر اسمبلی تحلیل کرنی تو ابھی تحلیل کر دیں، لیکن ابھی بھی تحلیل کریں گے، قومی اسمبلی توڑیں گے تو پھر آگے جا کے الیکشن پھر وہی اکتوبر میں آ جائیں گے، لہٰذا یہ الیکشن نومبر میں کیوں لے جانا چاہتے ہیں، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ تو بہرحال سب سارے رڈار آن ہیں، سب آنکھیں کھلی ہیں، کان سن رہے ہیں، اور چیزیں جو ہیں وہ مانیٹر ہو رہی ہیں، اور ایسا نہیں ہے۔ اب آتے ہیں دوسری جانب جو دیگر جماعتیں ہیں جو پیپلز پارٹی کی لائک مائنڈڈ ہیں، وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ جناب نہیں، اب نہیں، اس طرح نہیں چلے گا،
اس کا مطلب ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ سب کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر رہی ہے. انہوں نے استعمال کر لیا، اقتدار انجوائے کر لیا، وزارت عظمیٰ اور دیگر وزارتیں مزے لے لیے، اور اس کے بعد اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگلا جو کیک کھانا ہے وہ ہم کھائیں گے، سولو فلائٹ. تو سولو فلائٹ نہیں چلنی اپنا، کیونکہ شبہ یہ ہے کہ اگر وہ عمران خان صاحب کو آؤٹ کر سکتے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی انہوں نے کوئی رعایت نہیں کرنی، نون لیگ نے، شریف فیملی نے. اور یہ تو چیزیں ریکارڈ پہ موجود ہیں کہ جناب زرداری صاحب کو کا ہم چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے، یہ بتیسی ہمیں پنجاب میں نظر نہیں آنی چاہیے، وہ تو یہ کہتے ہیں. یہاں تک گفتگو پہنچی ہوئی ہے. بہرحال دوسری جانب کچھ اور چیزیں بھی ہیں، اور وہ ہے کہ مردم شماری کا معاملہ چل رہا ہے. نئی مردم شماری، پرانی مردم شماری. اب نئی مردم شماری کے مطابق جماعت MQM جو ہے وہ سرگرم عمل ہے، اور وہ کہتی ہے کہ جناب یہ درست نہیں ہے، پرانی مردم شماری نہیں، نئی مردم شماری کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے. اور یہ چیز تھوڑی سی سیریس ہوتی جا رہی ہے. واقعتاً سیریس ہے، یا پھر MQM جو ہے وہ بالکل ایک کھڑا کر رہی ہے ہوا، اور وہ دیکھنا پڑے گا کہ پس پردہ عوامل کیا ہیں. کیونکہ کل خالد مقبول صدیقی صاحب اور دیگر جو رہنما ہیں MQM کے، وہ پہنچ رہے ہیں اسلام آباد، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم بات کریں گے وزیر اعظم صاحب سے. خالد مقبول صدیقی صاحب جو ہیں اور گورنر کے ہمراہ وہ آئیں گے کل، اور انہوں نے اسلام آباد انہوں نے اور دیگر MQM نے مشاورت کے لیے پارٹی کی قیادت کو بھی طلب کر لیا ہے اسلام آباد میں، اور یہ ساری باتیں اب وزیر اعظم صاحب سے کی جائیں گی. کیونکہ MQM مردم شماری نتائج کے مطابق الیکشن کے نکات تیار کیے جائیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ حلقہ بندیاں، ووٹر لسٹنگ کی درستی اور انتخابی صلاحیت پر بات کی جائے گی، اور اسمبلیوں کی تحلیل، دبئی ملاقات، انقطاع حکومت سے متعلق بھی بات ہوگی. کیونکہ اب چھوٹی جماعتیں جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جس کا اشارہ کل شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا تھا کہ یہ 15 جماعتیں حکمراں اتحاد میں شامل ہیں، اور 15 جماعتوں میں فیصلے کر رہی ہیں. 2 جماعتیں، کبھی دبئی پلان آ جاتا ہے، کبھی لندن پلان آ جاتا ہے، کبھی آ جاتا ہے ریاض پلان. تو یہ سارے کے سارے باہر سے ہی 2 جماعتیں آپس میں بیٹھ رہی ہیں، جبکہ اس الیکشن میں سٹیک ہولڈرز تمام کی تمام سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے الیکشن میں حصہ لینا ہے. تو لہٰذا وہی بات اب MQM بھی کر رہی ہے. تو چیزیں ابھی بکھری ہوئی ہیں، ابھی نہیں سنبھالی جا رہی. نون لیگ اپنے ہدف کی طرف بڑھنا چاہ رہی ہے، لیکن لگ نہیں رہا کہ وہ اپنے ہدف کی طرف اس طریقے سے بڑھ رہے اور سولو فلائٹ کرتے ہوئے آگے جائے گا. تو انتظار کیجئے، چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، بہت اچھی ڈیولپ ہو رہی ہیں. اور کیونکہ جو ان کو ایک اور بھی جلدی بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بہت جلدی ہے، اور یہ کیا کر رہے ہیں، 1 مہینے سے بھی کم، یعنی کہ 20 دن کی گورنمنٹ ہے ان کی. اگر یہ 8 اگست کو بھی توڑنا چاہتے ہیں تو 20 دن رہ گئے، 20 دن سے بھی. تو 20 دنوں میں انہوں نے آج بھی 1075 ارب روپے کے ترقیاتی جو پروجیکٹس ہیں، میگا پروجیکٹس، 1075 ارب روپے کے 1075 ارب کے جاری کر دیے ہیں، منظوری دے دی ہے. یہ سکھر، حیدرآباد اور دیگر جو ہیں ان سے تعلق ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کو بھی، کیونکہ یہ ساری کی ساری پولیٹیکل برائب میں آ جاتا ہے کہ آپ الیکشن موڈ میں جا چکے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ چیزیں کرنے کی کوشش کی جائے. تو باقی اگلے ولاگ میں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.